ہاں ہم سب تباہی مچی ہوئی تھی. گلگت شہر جو ہے وہ تقریباً کوئی 8 دن تک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا, بالکل بلیک آؤٹ تھا, وہ کرائے کے جنریٹرز بھی غائب تھے. یہ ریاست کا ہے, یہ کسی حکومت کا نہیں ہے, چونکہ بدترین سیلاب آیا ہے پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے, رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر میں جاتے ہیں تو وفاق ہو سکتا ہے آپ کے لیے 5-6 ارب کا گرانٹ دے دیتی. ارب روپے ہم نے فلڈ ریلیف فنڈ میں اکٹھے کیے ہیں. اب اس 5 ارب میں سے جی بی کے لیے کتنا لے کے آتا ملتا ہے, تو پھر گلگت بلتستان کے عوام پوچھ لیں گے ان سے. وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی, 4 دفعہ حافظ الرحمان جا کے عمران خان سے ملے, علاقے کے مسئلے مسائل سے آگاہ کیا. خالد خورشید صاحب نے جا کے وہ غزر میں کچھ اعلانات کیے, آج وہ تعیر چلے گئے ہیں. یہ جو اعلانات کر رہے ہیں یہ کوئی آپ کی صوبائی حکومت کی کوئی یہاں سے کوئی ٹیکس کلیکشن سے کر رہے ہیں, یہ وہیں شہباز شریف اور فیڈرل حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کے پیسوں سے کر رہے ہیں نا. ایک سوال کروں سر, یہ کوئی دبئی گئے تھے, انہوں نے کہا تھا جی کہ بڑے جی بی کے اندر انقلاب آئے گا, وہ دبئی میں ایکسپو ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں جے وین اور میں ہوں خالد حسین. ناظرین, گلگت بلتستان میں سیلابی صورتحال ہے اور ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں, اور آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف گلگت پہنچے اور متاثرہ خاندانوں سے, متاثرہ افراد سے ان کی دلجوئی بھی کی اور ایک امدادی پیکج کا اعلان بھی کیا ہے, اور گو کہ یہ پیکج جو ہے صوبائی حکومت سے الگ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی, تو وہ آج دن کو ہی 2 روزہ دورے پر جو ہے وہ دیامر چلے گئے تھے. تو یہ ماجرہ کیا ہے اور یہ صورتحال آگے کیا ہونے جا رہی ہے, اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایمان شاہ صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. سر بہت بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب, آپ کو تو ہم سے زیادہ نالج ہے سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے. ملک کا چیف ایگزیکٹو گلگت بلتستان آتے ہیں اور ہمارے صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ 2 روزہ دورے پر دیامر چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ مسئلہ کیا ہے؟ نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ رسپانس جو سینٹر ہے اس میں بھی وزیر اعلیٰ کو مدعو کیا گیا تھا, لیکن اس نے ٹیلی تھون جانے کو بہتر سمجھا. یہ کیا ماجرا ہے, یہ آخر صورتحال کیا ہے, اس پہ ہمیں کچھ اپڈیٹ کریں. خالد شکریہ. دیکھیں, ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک گولڈن اپورچونٹی یا چانس آپ جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں, تو یہ ضائع کر دیا. ٹھیک ہے, چیف منسٹر نے. اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں بتا دوں خالد. یہ جب جی بی سیلاب سے ڈوب رہا تھا, لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے تھے, پورے آپ کو پتہ ہے جوہلوٹ گور کا ایک آدھا حصہ کٹ کے دریا بند ہو گیا. وہاں پہ مطلب کوئی 40 کروڑ کے قریب وہاں پہ نقصان ہوا ہے. بہت پورا گاؤں جو ہے اس کا صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے. 100 سے اوپر گھرانے وہاں تباہ ہو گئے ہیں. وہاں جو مذہبی عبادت گاہ ہے جماعت خانہ وہ شہید ہو گیا, اور ایک مسجد کا بھی ہے, یہ نہیں کنفرم نہیں ہے کوئی, ہاں وہ اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. شیر قلعہ تباہ ہو چکا ہے. 4تھی مرتبہ وہاں پہ سیلاب آیا. 4تھی مرتبہ سیلاب نے اشکومن, امید, چٹورخن, یہ سارے ایریاز جو ہے نا وہ سیلاب سے تباہ ہیں. اور آپ کے نالج میں ہوگا کہ جب یہ سارا یہ جی بی کے اندر پوری تباہی مچ رہی تھی, تو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہے پورے لاؤ لشکر کو لے کے, جو سرکاری وسائل تھے ان کو لے کے اسلام آباد پہنچ گئے. تو خبریں آ رہی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ وزیر اعلیٰ, ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انصاف اسٹوڈنٹس اور ان کے ٹائیگر فورس کے ساتھ جو ہمارے بھائی ہیں عتیق پیرزادہ, ان کو لیڈ کر رہے تھے. ان کی تصاویر بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ان دنوں گلگت بلتستان ڈوب رہا تھا جب یہ بنی گالہ کی حفاظت کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ دیکھیں ان کا جو ہے اس گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ وہ دلی لگاؤ, محبت, اور اس کا ایک مظاہرہ تو ایک تو یہ تھا کہ یہاں ہم سب تباہی مچی ہوئی تھی. گلگت شہر جو ہے وہ تقریباً کوئی 8 دن تک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا, بالکل بلیک آؤٹ تھا. وہ کرائے کے جنریٹرز بھی غائب تھے. وہ جو 10 میگا واٹ, 25 میگا واٹ کے, جو آپ کو بھی مجھے بھی یہ بڑے فضائل و مناقب بیان کر رہے تھے کہ اس کے بعد تو بجلی کا بحران ختم. وہ 1 ارب 100 ارب لے کے وہ لوگ تو بھاگ گئے لوٹ کے. ٹھیک ہو گیا. اس دوران یہ اسلام آباد میں تھے. ایک تو یہ ہے.
دوسرا جو سیکنڈ ٹائم جب یہ چیف منسٹر اسلام آباد میں تھے تو اس دوران وہاں پہ جس طرح کرونا کے دوران باقاعدہ ایک سینٹرلائز ریاست نے ایک نظام بنایا تھا، اسی طرح فلڈ کے حوالے سے بھی یہ ایک وہاں پہ انہوں نے سینٹرلائز ایک نظام بنایا تھا جس کو وہ نام دیا گیا ہے نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ریاست کا ہے، یہ کسی حکومت کا نہیں ہے، چونکہ بدترین سیلاب آیا ہے پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ چیف منسٹر کو دعوت دی گئی، ان کو بتایا گیا کہ جناب والا آپ تشریف لائیں، کچھ 4 دن پرانی بات ہے جب یہ جس دن یہ ٹیلی تھون ہوا تھا عمران خان صاحب کا، کہ بتائیں آپ کے صوبے میں کیا تباہی ہوئی ہے، کوئی فگرز بتا دیں، ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ سر آپ کے تمام جو ہے وہ ایجنسیز کے ڈی جیز بیٹھے ہوئے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف اس میں بیٹھا ہوا ہے، پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، چیف منسٹر سندھ بیٹھا ہوا ہے۔ چیف منسٹر گلگت بلتستان میں اس نے شرکت نہیں کی، بلکہ اس نے جا کے عمران خان کا جو ایک ٹیلی تھون تھا جس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 5 ارب روپے ہم نے جمع کیے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے خالد کہ پنجاب اور کے پی کے چیف منسٹرز اگر شرکت نہیں کرتے ہیں، وہ تو کانسٹیٹیوشنل پروونسز ہیں، ان کو جو بھی حصہ ہے ان کا NFC کے تحت 10 کھرب ہے 20 کھرب ہے وہ ان کو مل جاتا ہے، ٹیکس ٹیرف کے اندر ہے سر، وہ تو ان کو مل جاتا نا، وفاق میں حکومت کسی کی بھی ہو، آپ غریب لوگ ہیں، آپ کو وہاں سے جو ہے نا وہ گرانٹ ملتی ہے، خیرات پہ بولنے والے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے اگر 1 ارب روپے 2 مہینے کے لیے وفاق ریلیز نہیں کرتی ہے تو یہاں تو فاقے شروع ہو جاتے ہیں۔ 10 دن کے لیے آپ کی گندم میں کوئی شارٹیج آتی ہے تو یہاں پہ تو ہر گلی محلے میں جو ہے نا وہ چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اتنے تکڑے آدمی ہیں کہ آپ اس ریاستی لیول کے اس پروگرام میں آپ شرکت نہیں کرتے ہیں اور آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ایک سوال ہوگا، آپ اس سے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر میں جاتے تو وفاق ہو سکتا ہے آپ کے لیے 5-6 ارب کا گرانٹ دے دیتی، بالکل۔ اب ہم اس سے چیف منسٹر سے یہ پوچھیں گے اگلے 10 دن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس 5 ارب میں سے جی بی کے لیے کتنا لے کے آتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ جو ٹیلی تھون کے ذریعے جو بقول وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو 5 ارب روپے کا دعویٰ کیا 500 کروڑ کا، تو اس میں سے کیا گلگت بلتستان کے لیے بھی وہ کچھ دے رہے ہیں یا سر؟ ہم اب یہ دیکھیں نا، یہ اس کے پاس 2 راستے تھے نا، ایک راستہ ریاست کی طرف سے صوبوں کی تباہی پہ امداد کتنی چاہیے اس کے لیے چیف منسٹر کو بلایا تھا، وہاں پہ یہ نہیں گیا ہے، وہاں سے پھر 0 ملنا چاہیے اس کو، ٹھیک۔ اب یہ ٹیلی تھون میں گیا، ٹیلی تھون میں بیٹھ کے اس نے سارا بتا دیا کہ جی بی میں یہ نقصان ہوا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جی 5 ارب روپے ہم نے فلڈ ریلیف فنڈ میں اکٹھے کیے ہیں۔ اب اس 5 ارب میں سے جی بی کے لیے کتنا لے کے آتے ہیں؟ ابھی ویسے تو ہفتے میں ان کے صوبائی اکاؤنٹ میں یا چیف منسٹر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا نا، وہ پرائیویٹ منسٹر تھے خالد خورشید صاحب کو کیش میں دے دیتے ہیں۔ اب اگر وہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو پھر گلگت بلتستان کے عوام پوچھ لیں گے ان سے۔ اچھا، کیونکہ ماضی میں بھی جب وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان تشریف لائے، جیسے بادشاہ ڈیم کی سائٹ پہ وہ اس نے وزٹ کیا تھا، وہاں پہ بھی ہمارے چیف منسٹر جو ہے وہاں پہ غیر حاضر تھے، اور آج کا ہی آپ دیکھ لیں، کیونکہ ویسے تو ہم مہمان نواز بھی ہیں، ہم بڑا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سیاسی اختلاف ہونی چاہیے ہر پارٹی کے ساتھ، لیکن آپ جب ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے تو بینگ اے چیف منسٹر آپ ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، آپ اس کو ریسیو کر سکتے تھے۔ اس سے ایک جو فیڈریشن کے درمیان میں جو ایک مضبوط بریجنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی ہے، تو کیا یہ سرد جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ سر سرد جنگ تو نہیں ہے، اب میرے خیال میں یہ جو بھی کیا چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید نے، میرے خیال میں یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا کہ وفاق میں جو ہے نا کسی اور کی حکومت ہے اور یہاں پہ صوبائی حکومت کسی اور کی ہے۔ مثلا وفاق میں جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2013 میں میاں صاحب وہاں پہ وہ پرائم منسٹر بنے، کوئی تعلقات اس لیول پہ نہیں گئے۔ مہدی شاہ صاحب کی ملاقاتیں ہوتی تھی، میاں صاحب کا وزٹ ہوا، مہدی شاہ صاحب اس میں موجود رہے۔ اس کے بعد 2015 کا الیکشن ہوا، ٹھیک ہے، اس میں حافظ الرحمان چیف منسٹر بن گئے۔ 3 سال کے بعد 2018 میں وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، 4 دفعہ حافظ الرحمان جا کے عمران خان سے ملے، علاقے کے مسئلے مسائل سے آگاہ کیا، عمران خان کے جو بھی دورے ہوئے ان میں انہوں نے استقبال کیا۔ 1 نومبر کا جو ایونٹ تھا ہیلی چوک کے ہیلی پیڈ کے اوپر جو ایف سی این اے کا ایونٹ تھا، وہاں پہ سپیچ کی، ان کو ریسپیکٹ دی۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا سر کہ یہ مزاج ہی عجیب سا بن گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔
शहबाज शरीफ कोई आम आदमी नहीं, वो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये शायद इनके जहन में ये बात है कि ये दो चीज़ें जो है ना तवातिर के साथ बता रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत, गद्दार हुकूमत। पीटीआई का जो स्लोगन है पूरे नेशनल लेवल पे। अब इनके जहन में ये बात है कि खालिद खुर्शीद जाके एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करेगा तो इसके ऊपर तनकीद होगी, इम्पोर्टेड, ये तो इम्पोर्टेड कहते रहे, तो ये तो अमेरिका के रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हुकूमत कहते रहे, जाके इसने इस्तकबाल किया। ये जो हरकत इससे हुई है, मेरे ख़्याल में यहाँ पे इनका इससे एक बहुत बड़ी सियासी गलती हुई है। इसका खमियाजा खुद इसकी पार्टी को भी भुगतना होगा, फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भी। लेकिन मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इसलिए नहीं भुगतेंगे कि प्राइम मिनिस्टर आए, उसने सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा किया, रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जो इन हादिसात में फौत हो गए उनके लिए, ज़ख्मी के लिए, और जिनके मकानात मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए उनके लिए, जुज़वी जो मकानात उनके लिए, सारा पूरा एक पैकेज दिया। और मेरे नॉलेज में है कि वो इस्लामाबाद जाके जो पाकिस्तान में जिस तरह इन्होंने बलूचिस्तान के लिए 15 अरब, पंजाब के लिए और केपी के लिए दिया। अब केपी में हुकूमत तो इनकी पीटीआई की है, लेकिन फेडरल ने उसके लिए उनके लिए दे दिया, तो हो सकता है मजीद 5-6 अरब रुपए इसके लिए वफाक वो दे दे, तो 6 अरब तो ये देंगे। अब 5 अरब में से खालिद खुर्शीद साहब कितना लेके आते हैं? ठीक। अच्छा शाह साहब, क्योंकि आपने पहले भी तस्करा किया, क्योंकि हमारे पास कोई टैक्स कलेक्शन का कोई वो नहीं है, ना हम टैक्स देने को तैयार हैं, और हमारा अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम है भी नहीं। जिस तरह टूरिज्म से जो है ना बराह रास्त आपके अकाउंट में, सुबह अकाउंट के अंदर कुछ पैसे वैसे आ जाए जिससे हम अपने इंटरनल अखराजात हैं वो निकाल सके। तो इसी तरह की सूरत हाल रही, हम हर वक्त वफाक को अंगूठा दिखाते रहे, तो हमारे पास कोई इस तरह की कोई कहीं खुदा न खास्ता साबिक़ हुकूमतों ने कोई रखा होगा, कोई ग्रांट रखा होगा, कोई पैसे वैसे ज़्यादा रखे होंगे, तो ये फ़ौरन रिलीफ से हम निकल सकें। तो वफाकी हुकूमत की इस ग्रांट के बगैर क्या हम चल सकते हैं? नहीं, देखें हम भी तो वफाक की एक इकाई है ना, इकाई है, लेकिन अगर ये सूरत हाल रही तो उसमें प्रॉब्लम भी आ रही है ना। आपका जीबी काउंसिल के अकाउंट में 3 अरब रुपए पड़े हुए हैं, तो ये तो बदतरीन वक्त है ना। एक कुछ इतलाते हैं वो तो खाली हो गया, गंडापुर से, अब वो उसका मेरे ख्याल में हिसाब किताब भी किसी के पास नहीं सर। ये देखें, अब वो उसका हिसाब किताब होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में किसी एक बंदे की सियासी किसी वो गलत एक हिकमत अमली की वजह से कभी भी फेडरल हुकूमत या रियासत जो है जीबी को नेगलेक्ट नहीं करेगी, जिसका सबूत ये है कि पूरा एक रिलीफ ऑपरेशन सारा कुछ फेडरल हुकूमत यहाँ पे करने जा रही है। और ये जो भी ऐलानात है, मुझे ये बता दें कि खालिद खुर्शीद साहब ने जाके वो गज़र में कुछ ऐलानात किए, आज वो तांगीर चले गए हैं, ये जो ऐलानात कर रहे हैं ये कोई आपके सूबाई हुकूमत की कोई यहाँ से कोई टैक्स कलेक्शन से कर रहे हैं? ये वहीं शहबाज शरीफ और फेडरल हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत है उनके पैसों से कर रहे हैं ना। ठीक। तो या तो फिर ये होना कि अपने जेब से ये सारा कुछ कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि देखें कितने, मतलब सरदार तनवीर इलियास जैसा आदमी तो आज़ाद कश्मीर में अपनी जेब से भी कर सकता, पूरा सेंटोरस का वो मालिक है। हम तो यहाँ पे मुश्किल से जो है वो हैंड टू माउथ हमारी सिचुएशन है, इंडिविजुअल्स की भी सिचुएशन हैंड टू माउथ है और सूबे की सिचुएशन भी हैंड टू माउथ है। तो हमारे नखरे नहीं होते हैं, नखरे परवेज़ करे, नखरे वो महमूद खान करे, नखरे मुराद अली शाह करे। और क्या अब मैं अगली मिसाल में मुनासिब नहीं, मैं क्या बताऊं। शहर काराकोरम गुज़िश्ता 20 दिनों से बंद है और गिल बसान के अंदर ग़ज़ाई बहरान भी है, फ्यूल भी मेरे ख्याल में अभी तकरीबन पेट्रोल पंप के अंदर नहीं दे रहे हैं। तो ये अगर सैलाबी ये जो शहर काराकोरम की बंदिश है, अगर ये बदस्तूर जारी रही तो मेरे ख्याल में फाकू की नौबत भी आ सकती है। सप्लाई चेन है एक शहर काराकोरम, तो ये इस पे क्या कोई खालिद इसमें ये हुआ है कि सब्स्टिट्यूट जो रूट है बाबूसर वो खुला हुआ है, वो मतलब उसमें भी ये हो रहा सर कि किसी हद तक जो है वो चीज़ें यहाँ तक सप्लाई बिल्कुल चेन जिस तरह 2010 में ब्लॉक हुआ था वो सूरत हाल नहीं है। मतलब फ्यूल भी किसी तरीके से पहुँच रहा है, ट्रक में अगर वो 10 टन रखते थे तो वो 5 टन के जरिए वो पहुँचा रहे हैं। इसी वजह से शॉर्टेज है, महंगाई है। हाँ। फिर यहाँ पे लोकल आपके पास जो है वो टनल्स के जरिए ये जो एक नया इन्होंने तरीका ईजाद किया था और इसमें बड़ा ज़बरदस्त कामयाब रहा। टमाटर है, प्याज है, सब्जियाँ हैं। अब सुना ये है कि वो बबूसर के थ्रू वो स्मगल हो रही है पाकिस्तान के लिए। तो बहुत बड़ा यहाँ पे प्याज जो लोकल है वो 60-55 रुपए का था 10 दिन पहले, अब वो 120 का है। ठीक है, मेरे ख्याल में इंतजामिया को, कमिश्नर गिलगित को, कमिश्नर दियामिर को इस पे दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगी। गिलगित से कोई भी इस तरह की चीज़ें ये बाहर न जाए। वहाँ पे अब 400 का है प्याज, टमाटर 350 के हैं, फिर भी यहाँ पे टमाटर 200 और ये प्याज मेरे ख्याल में 120 के उस पर चल रहा है सारा कुछ।
ایک تو یہ ہے کہ وہ وہی اگین وہی بات ہے نا خالد، ہم فیڈرل سے اگر 10 دن کی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم تو بالکل ہاتھ کھڑا کر کے بیٹھ گئے نا. اب پنجاب کا یہ نہیں ہے کہ ابھی کا اس طرح مطلب وہ ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ نہیں جاتے ہیں، ان کے اور بہت سارے ریسورسز ہیں. تو یہ جو چیف منسٹر جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، خدا رہا اب بھی وقت ہے کہ وہ بیٹھیں، ذرا مطلب ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں اور اپنے پارٹی چیئرمین کو بھی سمجھائیں، بتائیں سر حفیظ آپ پرائم منسٹر تھے، حفیظ چیف منسٹر تھے، ان کے ساتھ آپ کی ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی. مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میرے صوبے کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اس لیے مجھے اجازت دے دیں کہ میں فیڈرل کے ساتھ اپنے معاملات تھوڑے سے بہتر بناؤں، کہ باقی پارٹی اس کی اپنی ہے، پارٹی نظر. جس طرح سے یہ لاؤ لشکر کے ساتھ 10 دفعہ یہاں سے اسلام آباد چلا گیا، اس سے پہلے نہ مہدی شاہ یہاں سے گیا نہ حفیظ. جب نواز شریف پورے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور یہ ایک تحریک چلا رہے تھے، جی ٹی روڈ کے تھرو یہ لاہور جا رہے تھے، جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا تو حفیظ اکیلا گیا تھا، فلائٹ پہ گیا تھا. 10 کارکن اگر گئے تو وہ بائی روڈ اپنی گاڑیوں پہ گئے تھے. تو یہ جس طرح کی ایک روایت 100 200 گاڑیاں سرکاری وسائل پہ جاتے ہیں، یہ بھی ایک نئی روایت انہوں نے اسٹیبلش کی ہے. اچھا شاہ صاحب، آخری سوال وقت بھی میں آپ سے ایک سوال کروں سر. جی یہ کوئی دبئی گئے تھے، انہوں نے کہا تھا جی کہ بڑا جی بی کے اندر انقلاب آئے گا، وہ دبئی میں ایکسپو ہوا تھا، میں جواب دے دوں، وہ اس انقلاب کے کوئی فوائد انہوں نے سب سے پہلے دبئی کو چنا ہی غلط تھا. دیکھیں پاکستان سے آدھا پاکستان آپ کا دبئی میں ہے. سر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، روزگار کے لیے لوگ عاشقی نہیں جاتے ہیں. سر عاشقی کا کوئی اڑا چاہیے نا. میں خود بھی جانا چاہتا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہے نا. میرے پاس وسائل نہیں تھے سر. صاحب بات بتاؤں، میں نے 2 دفعہ بابی سن رہے آپ عاشقی کے لیے دبئی میرے ساتھ 2 دفعہ میں نے تیاری کی تھی، لیکن صاحب بات بتاؤں کہ میرے پاس وسائل نہیں تھے تو اس لیے میں نہیں جا سکا. سر آپ یہ چائنا کو پکڑ لیں اس طرح کی صورتحال پہ، آپ اگر کوئی ایکسپو کروانا چاہتے ہیں تو چین سے رابطہ کر لیں، آپ کا ہمسایہ ہے، وہاں سے آپ کو 2-4 پیسے بھی آئیں گے. 40 کروڑ خرچ کیا، 40 کروڑ کا. اچھا ایک اور سر، یہ جو انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائیں، پچھلے 1 سال کی جو ایریئرز کے ساتھ اے جی پی آر میں کوئی 38 کروڑ کا بل سبمٹ ہوا ہے. جی بی سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اور انہوں نے اپنے تنخواہوں اور مراعات کے لیے 38 کروڑ کا میرے خیال میں ایچ پی آر میں وہ سبمٹ کروا دیا ہے ایریئرز کا. اس میں پھر صرف پی ٹی آئی والے نہیں ہیں، اس میں پھر جمعیت علماء اسلام بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، سب. یہ تو سیاستدان تو ایک بات یہ ان کا ایکا ہے نا کہ لوٹ مار کے لیے انہوں نے سر جو ہے نا وہ سر جوڑنے بھی ہیں، اور اس کے لیے اسمبلی میں انہوں نے قرارداد جو بھی پیش ہوتی ہے وہ متفقہ بھی ہوگی، بلکہ بآواز بلند، اور کچھ لوگ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے اس کی حمایت کریں گے. اچھا میں کیونکہ اب سوال پہ سوال نکل رہا ہے، میں اب ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ کوآرڈینیٹر کی ایک فوج ظفر موج، ایک بڑی ایک لمبی طویل ایک فہرست پہلے بھی تھی، ایک کچھ بھی ہے. اچھا یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمیں ایک آدھ کہیں پہ کوئی کوآرڈینیٹر نظر آیا جو اپنے علاقے ظفر نظر آیا. ظفر میرے خیال میں وہ بڑا ایکٹیو تھا اور اس کی ویڈیوز بھی آ رہے تھے لوگوں سے. باقی میرے خیال میں نہ کوئی معاون خصوصی کی وہ بھی نظر نہیں آئے. بیسیکلی سر یہ وہ ہوتے ہیں تو کیا بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نہیں، بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بس انہوں نے اپنے جو ہے وہ بندوق کو اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے نا. انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدے وعید کیے ہوتے ہیں، بہت سارے وہ معاملات ہوتے ہیں، تو ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ ان سے آپ کوئی ریلیف کا کام لے لیں. ایک بھی بندے کو میں نے نہیں دیکھا جو متاثرہ اضلاع میں جا کر، ہاں وہ تھوڑے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کوئی فوٹو سیشن کوئی تصاویر ہم نے دیکھی ہیں، باقی پراپر طریقے سے ڈھوب کے کسی کی ہیلپ کرتے ہوئے کوئی بندہ نظر نہیں آیا. شاید شادم خیل نظر آیا. اور ایک اور چیز میں آپ کے اس چینل کے تھرو میں بتاتا ہوں، میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ 6 بندوں کی اجتماعی تدفین ہوئی ہے. چیف منسٹر، گورنر امور کشمیر، اپوزیشن لیڈر، سابق وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان، غلام جو اس ضلع خیبر سے منتخب نمائندے ہیں، ڈپٹی اسپیکر نذیر، کوئی ایک بھی اس میں موجود نہیں تھا، نہ کوئی منسٹرز تھے، نہ کوآرڈینیٹرز تھے. یہ ہماری بحثی ہے، یہ ہماری حالت ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. یقیناً اس وقت صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ خصوصاً خالد خورشید صاحب سے ہم یہی درخواست بھی کر سکتے ہیں، وہ اس چینل کے تھرو مطالبہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ 7 مہری کا جو ایک وہ ہے، اس کو چھوڑ دیں اور وفاق سے ایک اچھی ریلیشن پیدا کریں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت کو بھی ہوگا اور عوام بھی جو ہے یہ جو سفر کر رہے ہیں اس سے ان کو نجات بھی ملے گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.